ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ مجھے جتنی مال و دولت دی ہے وہ میرے لیے ساری عمر کافی ہے، مجھے اور نہیں چاہیے، اللہ میرا رزق بند کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جانے لگے تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو برے حال میں تھا، جسم پر کپڑے نہیں تھے، ایک چھوٹے سے پھٹے ہوئے کپڑے سے سطر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، جسم پر کپڑے نہیں، اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ کچھ تو دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام دل میں ہنس پڑے کہ یا اللہ، بڑی عجب بادشاہی ہے، عجیب نظام ہے، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میرا رزق بند کرے، مجھے اور نہیں چاہیے، اور دوسرا جسم ڈھانپنے کو مانگ رہا ہے۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اللہ سے کہنا کہ میرا رزق بند کر دے، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ اللہ سے کہنا کہ کچھ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جس نے کہا تھا کہ میرا رزق بند کر دے، اسے کہنا کہ میری ناشکری شروع کر دے، اور دوسرے کو کہنا کہ میرا شکر ادا کیا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اس پہلے والے شخص سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ میرا رزق بند کر دے تو میری ناشکری کیا کرے، میں رزق بند کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں تو ناشکری نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ میرا بندہ شکر ادا کرنا بند نہیں کر سکتا تو میں اس کا رزق بھی بند نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام دوسرے شخص کے پاس گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کیا کرو، یا اللہ میں ہر حال میں راضی ہوں۔ وہ ہنسنے لگا کہ موسیٰ، میرے پاس کیا ہے جو میں شکر ادا کروں؟ ننگا، بھوکا، پیاسا ہوں، کس چیز کا شکریہ ادا کروں؟ اتنے میں تیز ہوا آئی اور اس کا سطر اڑا کر لے گئی۔ اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں، جتنی بھی مشکلیں ہوں۔ اللہ کو صبر کرنے والے، شکر ادا کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ شاکر لوگوں کی اللہ تعالیٰ وہیں سے مدد کرتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ عورت نے کہا، ہائے افسوس، میں اپنے بیٹے کی موت پر رو رہی ہوں جو ابھی جوانی کے عروج پر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے بیٹے کی عمر کیا تھی؟ عورت نے کہا، صرف 300 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے غم کو کم کرنے کی نیت سے کہا، تو تم کیا کرو گی اگر تم ایسی قوم میں ہوتی جن کی عمریں 60 سال سے زیادہ نہ ہوتی؟ عورت نے حیرانی سے کہا، کیا واقعی کوئی ایسی قوم ہے جن کی عمریں صرف 60 سال ہوتی ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ہاں بالکل۔ عورت نے پھر پوچھا، کیا وہ لوگ اس مختصر مدت میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، زیادہ تر لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ عورت نے کہا، اور کیا وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں جبکہ ان کے پاس صرف چند دن ہوتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ہاں، ان کا سب سے بڑا مقصد دنیا کی محبت ہوتا ہے، وہ بہت کم لوگ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ عورت نے مزید کہا، کیا وہ معمولی باتوں پر آپس میں جھگڑتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، بالکل، وہ انتہائی معمولی باتوں پر لڑتے ہیں۔ عورت نے پھر پوچھا، کیا وہ اس مختصر عمر میں اپنے لیے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، بالکل، سینکڑوں سالوں کے لیے محلات بناتے ہیں، پھر انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ عورت نے افسوس کے ساتھ کہا، ہائے افسوس، اگر میں اس قوم میں ہوتی تو اپنی زندگی کا ہر لمحہ درخت کے سائے تلے گزار دیتی اور اپنا سارا وقت اللہ کے حضور سجدے میں بسر کرتی۔